بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیاء من الایمان۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اب قرب قیامت کی علامات ہیں۔ اگر آپ ماضی میں دیکھ لو تو اتنے بڑے مدارس، یونیورسٹیاں، کالجز، سکول اتنا نہیں تھے، لیکن اس دور میں لوگوں کو علم نافع نصیب تھا۔ حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر ان سے پہلے دیکھا جائے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اجمیری پاک، غوث پاک، وہ سادہ مدارس میں پڑھے۔ حتیٰ کہ حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین پڑھتا تھا تو میں اپنا وظیفہ لینے کے لیے جاتا تو وہاں ایک کتی پڑی رہتی تھی، وہ بھونکتی تھی تو میں بیٹھا رہتا، جب وہ کہیں چلی جاتی تو میں اپنا وظیفہ لے لیتا۔ لیکن ان کو علم نافع نصیب ہوا، انہوں نے قرآن حدیث کی خدمت بھی کی، اور خود انہوں نے فقر و فاقہ میں علم حاصل کیا، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے تکلیف اور دقت ہوتی تھی، لیکن اس کے آپ کے لیے وہ احساس بن گیا۔ پھر ہزاروں لوگوں کو آپ کھانا بھی کھلاتے تھے، اور ان کو لنگر سے کپڑے بھی ملتے تھے، ان کو علم اور تربیت بھی دی جاتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، طبقہ تابعین میں حضرت اویس کرنی کا جو بھی بخاری، مسلم، سیاستہ، مشکات المصابیح اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کے بعد طبقہ تابعین میں صف اول میں حضرت اویس کرنی کا نام آتا ہے، ان کا ذکر خیر ہے حدیث پاک میں۔ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یقال لہ اویس، اس کا نام اویس ہے، من الیمن غیر ام لہ، یمن میں اس کی والدہ کے سوا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کو برس کی تکلیف ہوئی تھی۔ برس یہ جو چیٹے وہ نشان پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مچھلی کے اوپر سے دودھ نہ پیو۔ فدال، اس نے دعا مانگی تھی، فاذہبہ، اس کی وہ برس کی تکلیف رفع ہو گئی۔ اب دینار و درہم ہے، دینار اور درہم جتنا اس کے ہاتھ پر نشان موجود ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ اس نے دعا مانگی تھی، اللہ تاکہ میں ان نشانوں کو دیکھوں گا تو میں اس تکلیف کو نہیں بھولوں گا، میں تیرا شکر بجا لوں گا۔ یہ علامتیں آپ نے بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عنایت فرمایا، جو حضرت مولا علی شیر خدا اور دور تھا سیدنا فاروق اعظم کا، وہ اس کرتا رسول کو لے کر آئے، اور سرکار کا فرمان تھا کہ اس سے میری امت کے لیے دعا منگوائی جائے۔ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت علی شان میں تو ان سے بہت زیادہ تھے، صحابی تھے، اور جب حضرت عمر اور حضرت علی پہنچے تو وہ ایک ویرانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ چرا رہے تھے، پھر نوافل سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ آپ سے مدینہ کی خوشبو آتی ہے۔ تعارف پر اس نے حضرت علی کے ہاتھوں کو چوما، فاروق اعظم کے ہاتھوں کو چوما، اور حضرت علی کو عرض کرنے لگے کہ آپ کے حق میں فرمایا گیا ہے لحموں کا لامی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، حضرت علی کے روحانیت والے ہاتھ مبارک پر وہ بیعت ہوئے وہ حضرت اویس کرنی مولا علی کے بیعت ہیں، جن سے اب ویسی سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن صحابہ کی کثر نفسی دیکھیے، شان میں زیادہ ہو کر آتے ہیں، اور رسول اللہ کی شفقت دیکھیے، امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء کو کیا ضرورت ہے امتی سے دعا منگوانے کی؟ یہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جس دور میں اللہ والے ہوں ان کے پاس جاؤ، ان کی زیارت کرو، ان سے دعائیں منگواؤ۔ اچھا، اب انہوں نے کوئی اتنا بڑا مدرسہ تو نہیں کھولا ہوا تھا، کوئی یونیورسٹی تو نہیں تھی، یہ ان کا مقام، اور حدیث میں ان کا نام تابعین میں صف اول میں چمک رہا ہے۔ یہ
اس بدولت تھا کہ وہ اللہ کے سچے عاشق تھے، دل کے پاک تھے، رسول اللہ کے سچے عاشق تھے، اور اپنی اماں کی خدمت کے لیے جیسا کہ حضور نے فرمایا من الیمن غیر ام اللہ، اے میرے صحابہ تم میں سے جب بھی کوئی اس سے ملاقات کرے فمن لقی منکم فلیستغفر لکم، رواہ بخاری رواہ مسلم، کہ اس سے تم دعا منگوانا تو یہ ان کو مقام ملا دل کی پاکیزگی، تقوی و طہارت کی وجہ سے، ان اللہ یحب المتطہرین، ظاہر کو بھی پاک رکھنا ہے، باطن کو بھی پاک رکھنا ہے۔ یہ علم تھا روحانی، کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں تھا، نگاہ مصطفیٰ سے انہوں نے پڑھا، اور کتنا تقوی تھا کہ آج ان کا عالم اسلام میں نام روشن ہے۔ لیکن آج یونیورسٹیاں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، پردہ کہاں گیا؟ مردوں نے پونیاں بنائی ہوئی ہیں، پونیاں، عورتوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے مردوں نے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا یہ کہاں کر رہے ہو تم؟ اور جو لڑکیاں ہیں انہوں نے مردوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، سر بدن، سر جسم بھی الیاں اور سر بھی ننگا۔ کیا آج علم کی کمی ہے؟ علماء کی کمی ہے؟ بیان کی کمی ہے؟ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ اللہ علم نافع نصیب فرمائے۔ علم سے میں نہیں روک رہا، لیکن علم کے فوائد کہاں جا رہے ہیں؟ والدین کی عزت کیوں نہیں ہو رہی؟ اف ولا تنہر، قرآن میں ہے کہ ان کو اف مت کہو، ولا تنہر، ان کو جھڑکو مت۔ وہ آداب کہاں گئے؟ علم کس کو نہیں ہے؟ جس سے بات کرو وہ کہتا ہے میں سب کچھ سمجھتا ہوں، مجھ جیسا دین کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حیا اور تقوی کدھر گیا؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ میں علم نافع ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نوجوان نسل کو نصیب فرمائے، اور پریکٹیکلی طور پر ہم مسلمان ہوں، ہمارا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق ہو، ہمارا لباس تقوی ہو، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے بچے شریعت کے مطابق لباس پہنے، اخلاقیات کو درست کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، حق خاموش فرید اسرار کنوں، خاموش فرید اسرار کنوں، چپ بےہودہ گفتار کنوں، پر غافل نہ تھی یار کنوں، ایو لار ہے بھی فرمان آیا۔ اللہ حق